وہ الگ بات ہے، لیکن تو پھر آپ نے اپنے ملک کو نقصان پہنچایا. اگر آج دن تک وہ چیزیں کچھ سنبھل نہیں پائی ہیں، آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو پائی، تو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے نقصان اپنے ملک کو دیا. اگر آپ کے ملک کو نقصان ہوا تو ظاہر ہے کسی اور آپ کے دشمن ممالک کو فائدہ ہوا. جس طریقے سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا بھارت میں، اور بھارتی میڈیا نے اور بھارتی فارن آفس نے جس طرح اس کو پلے کیا آپ کے سائفر والے ایشو کو، تو ظاہر انڈیا کا فائدہ ہوا، آپ کے ملک کا نقصان ہوا. تو یہ کہنا کہ کیا کسی ملک کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، یس، آپ کے دشمن ممالک کو فائدہ ہوا جو کہ پلے کرتے رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کافی چیزوں میں ان پورے چیزوں کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر وہی ملک ہیں جن سے یہ موصوف فنڈنگ لیتے رہے ہیں. تو جن ممالک کو، قوم کو، آپ نے ملک کی سالمیت کو، ملک کے فارن ریلیشن شپس کو کمپرومائز کیا اور پوری قوم کو غلط بیانی کی. دوسری بات، ایک اور کامنٹ آیا کہ جی بڑے لیڈر ہیں جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر جیل میں پڑے ہوئے ہیں. دو باتیں کروں گا میں. ماضی میں اصلی بڑی پارٹی کے اصلی بڑے لیڈروں نے جیلیں کاٹی ہیں، 11 سال جیلیں کاٹی ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب کو بغیر کسی آج دن تک کنوکشن کے 11 سال جیل میں رہے وہ، اور ایک مرتبہ نہیں، ہر حکومت میں ان کو جیل بھیجا گیا، پیپلز پارٹی کو پریشرائز کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے. تب تو اس طرح کے کمنٹس ہم نے کہیں نہیں سنے، تب تو اس طرح کا سافٹ کارنر ہمیں کہیں سننے میں نہیں آیا. بڑے لیڈر یہ نہیں ہوتے، بڑے لیڈر وہ نہیں ہوتے جن کی پارٹیوں کو کچھ لوگ لانچ کرتے ہیں اور جن کے لاہور میں جلسے کروائے جاتے ہیں. کہاں سے میں کہتا ہوں عمران خان یا پی ٹی آئی بڑے لیڈر ہیں، بڑی پارٹی ہے، جو اپنی سیاست، اپنی پارٹی کو لانچ کرنے کے لیے، جن کے لاہور میں باقاعدہ جن کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح ان کو جو ہے ان کی سیاست بنائی جاتی ہے. پھر وہ دھرنے کس طرح دیتے ہیں؟ کیا وہ چھپے ہوئے ہیں؟ یا 2018 کے الیکشن میں جس طرح آر ٹی ایس بٹھا کے، جس طریقے سے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر، یا آپ سب کراچی بیٹھے، آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں کیا ہوا تھا، کیا پی ٹی آئی کی جینین سیٹس تھیں یہ. جس طریقے سے ٹھپے مار کے بٹھا کے جن پولیٹیکل پارٹیز کو اقتدار دیا جاتا ہے، کیا یہ بڑے پارٹیاں ہیں؟ کیا یہ بڑے لیڈر ہیں؟ کیا یہ بڑے لوگ ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اقتدار کی ہوس میں ملک کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ملک کے اداروں کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ملک کے ہر ادارے کے خلاف سازش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ ملک سے سنسیئر، کیا یہ بڑے لیڈر ہیں؟ نہیں ہے یہ بڑے لیڈر. بڑے لیڈر وہ ہیں جن کے سامنے ان کے معصوم بچوں کی لاش پڑی ہو، جن کے سامنے ملک کی عظیم لیڈر کی لاش پڑی ہو، اور اس وقت جذبات کیا اور وہ نعرہ لگا رہے ہو پاکستان کھپے. وہ ہوتے ہیں بڑے لیڈر، وہ ہوتے ہیں بڑی پارٹیاں، جن کی پوری لیڈرشپ نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے اپنے جان کے نذرانے دیے، پھانسی کے پھندے چومے، تحریکیں چلائیں ایم آر ڈی کی. وہ ہیں بڑے لیڈر، وہ ہیں بڑی پارٹیاں. یہ مصنوعی لوگ، یہی تاریخ میں غلط ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے نوجوان کو کہ یہ خود غرض لوگ، یہ مصنوعی لوگ جو پاکستان میں سیاست کے لیے بھارت اور اسرائیل سے فارن فنڈنگ لے رہے ہیں. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل، ان اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن الیکشن کمیشن کے اس ججمنٹ میں موجود ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہماری کوئی بھی عدلیہ سب کے لیے قابل احترام ہے، کیسے کہہ سکتی ہے ایسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ کس طرح چلنے دیتے ہیں جس کے یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، الزام نہیں ہے، ثبوتوں کے ساتھ، منی ٹریلز کے ساتھ، کہ جی بھارت اور اسرائیل آپ کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ پاکستان میں پالیٹکس کرو. ایسی پارٹی کو آپ کیا کہو گے کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑی پارٹیاں ہیں؟ وہ خود غرض لوگ اقتدار کی لالچ میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ملک کو بدنام کرنے کے لیے. کیا یہ لوگ بڑے لوگ، بڑی پارٹیاں ہیں؟ بڑے لوگ وہ ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جب ان کی والدہ کی شہادت ہوئی تب بھی کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. یہ لوگ ہیں بڑے لوگ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو قانون پہ یقین رکھتے ہیں، جو عوام کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں. آپ آج میسج کیا دے رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا. میں کہہ رہا ہوں، میں نے بہت ہی قابل احترام سب لوگ ہیں، بہت ہی قابل احترام ہیں، سب کے لیے احترام ہے، لیکن اس طریقے سے چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک نہیں ہوتے.
لوگوں تک وہ میسج جو ہے وہ برا جاتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب چیزیں سامنے ہونی چاہیے. کون سی جینین پارٹی, کون سی پولیٹیکل پارٹی, کون سی عوامی پارٹی کہے کہ جی مجھے ہر صورت میں اقتدار مجھے دو, چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی کمپرومائز کرنا پڑے میں کرنے کے تیار ہوں, دھاندلی کے ذریعے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا لوگ 2018 کو بھول گئے کہ جہاز بھر بھر کے جس طرح لوٹے بنائے جاتے تھے, لوٹے خریدے جاتے تھے؟ کیا لوگوں کو علم نہیں ہے 2018 میں کیا ہوا؟ یہ جینین پارٹی ہیں, یہ جینین پارٹی کے لوگ ہیں جو ووٹ خرید رہے ہیں, یا یہ جینین پارٹیاں ہیں جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا اسمبلی میں, کوئی بل پاس نہیں, خود کہتے تھے جی ہم ادارے کو بولتے تھے کہ جی ہماری مدد کرو کہ ہم جو ہے اپنے بل پاس کروائیں, ہمارے پاس ممبر پورے نہیں ہیں. یہ خود کی ان کی زبانی ہے. یہ ہے پولیٹیکل لیڈرز. اگر کوئی ہمارے آئین اور قانون کے تشریح کرنے والے وہ پڑھتے ہیں سب چیزیں, ظاہر ہے اگر عمران خان کا اپنا انٹرویو کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو اکثریت تھی نہیں پہلے دن سے, اگر اکثریت نہیں تھی تو جتنے قانون پاس کیے گئے, جتنے بجٹ پاس کیے گئے وہ سارے انلیگل تھے, اور وہ مانتا ہے شخص ہم نے انلیگل کام کیا, کسی ادارے کی مدد سے ہم بولتے تھے, کبھی ہم ممبر کم کروا دیتے تھے, کبھی گنتیاں غلط کروا دیتے تھے. تو کیا اس کو آئینی تشریح کرنے والے ہمارے قابل احترام لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ بڑے لوگ ہیں, بڑی پارٹیاں ہیں؟ یہ بڑے لوگ بڑی پارٹیاں نہیں ہیں. یہی اس ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو قبول کیا گیا, اس طرح کے لوگوں کو پیدا کیا گیا, اس طرح کے لوگوں کو عوام کے اوپر تھوپا گیا, اور اب ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ سافٹ کارنر پیدا کیے جا رہے ہیں. کیا کیا نہیں کیا اس شخص نے. ہمیں یاد ہے کہ کس طرح اس کو لاڈلے کا, اس کو مسلسل اس کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان, میں ہمیشہ اس وقت بھی کہتا تھا کہ جس دن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا تھا اس دن عمران خان پر پابندی لگنی چاہیے تھی. جس دن فارن فنڈنگ کیس کا ججمنٹ آئی تھی اس دن عمران خان ایکسپوز ہو چکا تھا. اس کے بعد کوئی مزید گنجائش نہیں تھی, لیکن پھر کیا تھا, سپورٹ عمران خان کو آ رہی تھی. وہ سافٹ کارنر تھا عمران خان کے لیے. جس دن عمران خان نے 9 مئی جیسا ہولناک واقعہ کیا, دوسرے دن بندیال صاحب کی کورٹ میں مرسڈیز میں گیا, اس مرسڈیز میں بندیال صاحب کے پاس کہا گیا گڈ ٹو سی یو, آپ مذمت کر لیجئے گا. یاد ہے جملہ آپ کو, وہ مذمت کر لیجئے گا جو 9 مئی کو ہوا ہے. پورے ملک میں آگ لگا دی, آپ مذمت کرنے کی بات کر رہے تھے. آپ کے قومی اداروں کو, آپ کے پی ٹی وی کو, آپ کے ریڈیو پاکستان کو, آپ کی ایمبولینسز کو, آپ کی بسز کو, آپ کی املاک کو, آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو, آپ کے فوجی املاک کو, ان کو نقصان پہنچائے گا. آپ ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مذمت کر لیجئے گا. کیا یہ قانون یہ نوجوان کو ہم دیکھے جا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آج اس کی ایک ہوا چل رہی ہے, نوجوانوں کو غلط طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک غلط ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے, منفی ان کو نیگیٹیوٹی پیدا کی جا رہی ہے. تو اگر وہ نیگیٹیوٹی پیدا کی جا رہی ہے تو اکثریت تو کسی دور میں سری لنکا میں تامل ناڈو کی بھی بہت بڑی اکثریت تھی, انہوں نے ہتھیار بھی اٹھائے ہوئے تھے, بہت بڑی بدماشی تھی. اس شہر میں بھی کبھی بہت بڑا غنڈہ راج ہوتا تھا, لوگ کلیشنوں کے زور پہ ٹھپے بھی لگاتے تھے, کلیشنوں کے زور پہ لوگ مینڈیٹ بھی لیتے تھے. تو ہم کیا سب چیزوں کو, ہر غلط چیز کو پریسیڈنٹ بنا کے دیں گے؟ یہ بہت بڑی پارٹیاں ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہیں, ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. کیا بڑی پارٹی کا مقصد ہے کہ اس پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوگا؟ کیا کوئی بڑا لیڈر اگر بن جائے سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ دے کے لوگوں کے خلاف سازش کر کے, تو اس کا مقصد اس پہ قانون کوئی اطلاق نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں معاف کر دی جائیں. کس کو نہیں پتا 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ پاکستان میں کون سا ایسا شخص ہے جس کو نہیں پتا کیا ہوا؟ اور اس شخص نے کیا کیا نہیں کیا. معزز جج حضرات کے خلاف ریفرنس بھیجے, جو اس وقت بھی موجود ہیں جج حضرات, ان کے خلاف ریفرنس بھیجے, کیونکہ وہ اس کو پتا تھا کہ وہ اس کی ڈکٹیشن میں نہیں آئیں گے عمران خان کی. میڈیا کا آواز بند کرنے کے لیے کون کون سے بل نیشنل اسمبلی میں نہیں لے کے آئے یہ لوگ, کون کون سے ریفرنسز نہیں لے کر آئے نیشنل اسمبلی میں یہ لوگ, جنہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں. ان لوگوں کو ہم آج یہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ بڑے لوگ ہیں, یہ بڑی پارٹیاں ہیں, یہ بڑی اختیارات رکھنے والی پارٹیاں ہیں. تو یہ ہم ہاتھ سے کہیں پہ کوئی غلط پریسیڈنٹ نہ کریٹ کر رہے ہوں. میری اپیل ہوگی, میری التجا ہوگی, جو جینوئن ڈیموکریسی رکھنے والے لوگ ہیں, جو ملک کی ترقی چاہتے ہیں, جو ملک میں عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں, جو ملک میں صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں, جو دھاندلی کی پیداوار نہیں ہے, ان کو
اس صف میں نہ ڈالا جائے. ملک میں ہر گورنمنٹ کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا ٹینیور پورا کرے. پیپلز پارٹی کی حکومتیں 2 مرتبہ گرائی گئیں اور اس کو 58(2)B کے ذریعے. پھر ایک دفعہ نواز شریف صاحب کی حکومت بھی گرائی گئی 58(2)B کے ذریعے. نواز شریف صاحب کی حکومت جب گری تو ان کی حکومت بحال ہو گئی. پیپلز پارٹی کی حکومتیں گری تو وہ بحال نہیں ہوئی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ ہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فرق ہے وزیر اعظم میں، کہ لاہور کے وزیر اعظم کو خاص رعایت دی جا رہی ہے اور لاڑکانہ کے وزیر اعظم کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. ہمارے وزیر اعظموں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی غلط طریقے سے حکومت گرائی کی، ان کو انصاف نہیں ملا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاڈلوں کو انصاف پہ انصاف مل رہے ہیں مختلف طریقوں سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کو ایک ساتھ انصاف ملنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی سوشل میڈیا پہ مقبولیت زیادہ ہے، کوئی انتشار زیادہ پھیلاتا ہے، کوئی جھوٹ زیادہ بولتا ہے تو پھر اس کے لیے خاص رعایت ہو. اس کے لیے جو ہے وہ 3 ماہ میں ہی سب کو معصوم لگنا شروع ہو گیا. میموری اتنی زیادہ اپنی جو ہے ڈیلیٹ نہ کریں مہربانی کر کے. اس کے کارنامے یاد کریں کہ اس نے 3.5 سال اس کا طرز حکمرانی کیا تھا، کہ جو ٹاک شو پہ اس کے خلاف بات کرتا تھا دوسرے دن اس کو نیب کا نوٹس ہوتا تھا، وہ اریسٹ ہوتا تھا. اس کے گھروں پہ چھاپے پڑتے تھے، ان کی فیملیز کو ذلیل کیا جاتا تھا جو اس سے کسی چیز منکر ہو. اور اس کی 3.5 سال کی اس کے دور اقتدار تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تھیں کیا؟ صرف جھوٹ پہ مبنی تھی، غیر آئینی کاموں میں مبنی تھی. جس کو آج آپ انفارچونیٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے یا بڑی پارٹی ہے. یہ وہ شخص ہے جو پاکستان میں صدارتی نظام لینا چاہتا ہے، جو آئین کو نہیں مانتا، جو کہتا تھا کہ یہ 18ویں ترمیم کو میں ختم کروں گا، جو کہتا تھا کہ یہ اسمبلی ٹھیک نہیں ہے، صدارتی نظام ہونا چاہیے. اگر وہ شخص بڑا آدمی یا بڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا میسج نہیں ہے. نہایت ہی قابل احترام میری تمام لوگوں سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی انصاف اور قانون کا بول بالا ہونا چاہیے. ایسے پریسیڈنٹ نہ ہو کہ اپنے ذاتی اقتدار کی ہوس میں، اپنے ذاتی اقتدار کی اس کرسی کی ہوس میں، اس اقتدار کی لالچ کی ہوس میں جو ہے کل کو ایسے لوگوں کو ہم لوگ کہیں ہیرو نہ بنا رہے ہوں جو کہ واقعی اس قوم کے ولن رہے ہیں، جو اس نوجوان نسل کے دشمن رہے ہیں، جو اس ملک کے دشمن رہے ہیں، اس کی سالمیت کے دشمن رہے ہیں، اس کی اکانومی کے دشمن رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. اور اس اور ایجنڈا پہ مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کسی پہ کوئی خدا نہ خواستہ غداری کا الزام یا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، لیکن اگر کسی کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کا سچا وفادار نہیں رہ سکتا. شدید صاحب یہ بتا دیں کہ مقبول عمران خان کی اتنی خرابی آپ نے بیان کی تو اس کو آخر سپورٹ کون کر رہا ہے؟ نظر آ رہی ہے نا بھائی میرے، میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لاڈلا ہے. یہ کس کا؟ مختلف ٹائموں پہ مختلف لوگوں کا رہا ہے. 2018 میں آپ کو بھی پتا ہے 2018 میں یہ کس کا لاڈلا تھا، اور اب جو ہے جب سے اترا ہے تو یہ کس کا لاڈلا ہے. تو صاحب یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل تک لیول پلینگ فیلڈ کا رونا روتی رہی، لیکن آج جب ایک سیاسی جماعت کا جو اس کا اپنا سمبل ہے وہ لے لیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو آپ سمجھتے ہیں، اور جس طرح ان کے بندوں کو پی ٹی آئی کے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں فارم جمع کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی صرف اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ مار رہی تھی یا باقی سیاسی جماعتوں؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی نے کہا یہ الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کے بغیر تو یہ متنازع نہیں ہوں گے، پھر جمہوریت کیسے مطلب آگے بڑھے گی؟ ایک سیاسی جماعت تو ہے نا. دیکھیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو. آپ کے سوال کا جواب میں دے دوں. اور دوسری بات پیپلز پارٹی یہ بھی چاہتی ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک مراحل سے پیپلز پارٹی گزر چکی ہے بغیر قصور کے. یہ تو اس کے تو میں نے آپ کو قصور کی پوری ایک چارٹ شیٹ دے دی کہ جو شخص نہ ملک کے ساتھ مخلص ہے، نہ عوام کے ساتھ مخلص ہے، نہ نوجوانوں کے ساتھ مخلص ہے، نہ اس ملک کے آئین کے ساتھ مخلص ہے، نہ اس ملک کی سالمیت کے ساتھ مخلص ہے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں دوسری بات کر رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی 3 پیس پارٹی تھی. ماضی میں 3 پیس کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا. 4 پیس بنی، پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑی. پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار تھا. ماضی میں تلوار ہم سے چھین لیا گیا، ہم تیر پہ الیکشن لڑے، ہم نے الیکشن لڑی. اور جس کا بات کریں کہ ان سے بلہ نشان لے لیا، کس نے لیا ان کا نشان؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے. چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کس نے رکھا تھا؟ اور ان کے قصیدے کون پڑھتا تھا؟
اٹھا لیں پرانی ویڈیوز نکال لیں کہ خان صاحب کہہ رہے تھے سب سے اچھے آدمی تو آپ نے خود رکھا تھا اور بقول آپ کے کہ سب سے آپ کو مطلب بیسٹ آدمی پاکستان میں وہ لگا. تو وہ آپ کے جب پورے کیسز کو دیکھ رہا ہے, کیسز کے میرٹ کو دیکھ رہا ہے, آپ کے انتخابات کے پروسیجرز کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کے انتخابات کے پروسیجر کیا ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں, میں آج بھی بات بول, اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ویسے عدالتوں میں چلی جائے, اور مجھے لگتا ہے کہ عدالتوں میں ویسے ہی ان کے لیے ایڈوانس میں سب چیزیں موجود ہیں, تو بھلے کر لیں وہ. آپ نے پہلے ابھی جو الیکشن کا ماحول بن رہا ہے اس میں آپ نے پہلے مینگل کے ساتھ ملاقات کی, پھر اب فیصل قابلہ جو ہے وہ ملاقات کی عبدالغنی صاحب کے ساتھ, تو اب یہ آپ کی پارٹی کا جو انتقال ہے یہ کس طرح سے بن رہا ہے؟ دیکھیں جی, سیاست میں کوئی کسی سے ملاقات کر سکتا ہے, ملاقات کرنے میں کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیں, اور ہماری جماعت تو واحد جماعت وہ کہتی ہے کہ جی ماضی کو چیزوں کو چھوڑ کے نئی سیاست رکھیں, نئی سوچ لے کر آگے آئیں, پرانی جو انتقامی کاروائیاں ہیں اس کو ختم کر دیں. تو ہم لوگ جو ہے وہ بالکل بات کلیئر کر رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے وہ سب سے مل کے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. وہ تو بات ہوگی سب, وہ مجھے نہیں پتا جی. ہاں حمید صاحب, دیکھیے میں نے نہیں کہا کہ کسی کو آپ پھانسی دیں یا نہ دیں, ٹھیک ہے, وہ جو چیز قانون میں آتی ہے قانون کے زمرے میں ہونی چاہیے. ہم نے کبھی کسی کے پھانسی کا مطالبہ نہیں کیا کہ جی عمران خان کو پھانسی دے, خدا نہ خاصا ہے کسی کو بھی. ہم کہتے ہیں جی کیسز کے میرٹ کو دیکھا جائے, لوگوں کی نیت کو دیکھا جائے, لوگوں کے کاموں کو دیکھا جائے. پاکستان کا کون سا شخص نہیں سمجھتا کہ سائفر کی آڑ میں عمران خان نے اپنے پاکستان کے ایک جو فارن ریلیشن شپ ہے اس کو کمپرومائز کیا. آپ میں سے کوئی بھی شخص, سب کو میں حلفیہ دیتا ہوں, آپ ہر بولیں گے ہاں کمپرومائز کیا اس نے. تو جس شخص نے ملک کا آئین توڑا, ملک کا قانون توڑا, اس کے آڑ میں اس نے غیر آئینی طور پر ایک اور بڑا کام کیا تھا. اس نے اسمبلی توڑی تھی جس میں عارف الوی ان کے ساتھ شامل تھے, وہ غیر آئینی کام تھا. تو کیا غیر آئینی کام جس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کی بینچ نے کہا کہ یہ غیر آئینی طور پر نیشنل اسمبلی توڑی گئی ہے, مطلب جب یہ ججمنٹ ہے تو کیا جو غیر آئینی کام کرنے کے بعد جو سزا ہوتی ہے کیا وہ عمران خان کو ملی؟ میرا سوال یہ ہے, میرا کوشچن مارک ہے, کیا پریزیڈنٹ عارف الوی کو اور عمران خان کو جنہوں نے غیر آئینی طور پہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو توڑا, کیا اس توڑنے کا آپ نے بحال تو کر دی, تو سزا آپ کو دی یا نہیں دی؟ یہ تو نہیں کہ کسی کا قتل ہو جائے آپ بولے میں نے قاتل کو گرفتار کر دیا, تو قاتل کو گرفتار کر دیا, پھر قاتل کو کیا کیا وہ تو بتاؤ عوام کو نا. ہم تبھی بولتے ہیں یہ لاڈلا ہے کہ جس شخص کو آپ نے کورٹ نے ججمنٹ بھی دے دی کہ ہاں جی یہ غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑی گئی, تو غیر آئینی کام کرنے والے کو سزا کیا دی, اس وقت کے اسپیکر کو کیا سزا دی, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو کیا سزا ملی؟ تو یہی ہمارا سوال ہے جو آپ نے سوال کیا لاڑکانہ اور لاہور کی بات. لاڑکانہ کا وزیر اعظم عدالتی قتل ہونے کے بعد آج دن تک انصاف کا منتظر ہے. لاڑکانہ کا وزیر اعظم عدالتی شہادت کے بعد آج دن تک انصاف کا منتظر ہے. ایک اور وزیر اعظم صاحب تھے, سزا لگی, سال ڈیڑھ سال چلے گئے باہر, پھر واپس آئے سزائے معاف. ایک اور سابقہ وزیر اعظم 3 ماہ ہوئے نہیں, سب کو ان پہ جو ہے نا وہ رحم آنا شروع ہو گیا ہے اور ان پہ وہ ان کو نیشنل ہیرو لگنا شروع ہو گیا ہے. تو جس عظیم لیڈر نے 11 سال جیل کاٹی اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اور جس عظیم لیڈر نے جس نے آپ کو آئین دیا, ایٹمی طاقت دی, وہ آج تک انتظار اپنے انصاف کا منتظر ہے. تو یہ فرق تو میں نہیں, یہ تاریخ کہہ رہی ہے. ایک ادھر کی بات میرے ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, میڈیا نے اس کو غلط رنگ میں لیا. ہمیں حمید کی بات, ایک منٹ حمید صاحب کی بات, ایک منٹ حمید صاحب کی بات میں سمجھا, ایک منٹ بھائی, غازی صاحب بڑی ہے کم نہیں, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو کور کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ
देखिए जी, मैं बात बताऊं, उसको जिसका आप नाम ले रहे हो उसको कुछ ज्यादा ही कुछ मिल रहा है। मैंने आप शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पूरी सुनी आपने, तो भाई उनको हर क्राइम करने के बाद सजा नहीं मिलती। ये वाहिद शख्स है लाडला जिसपे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मानती है कि इसने भारत रसायल से पैसे लिए, लेकिन सजा कोई नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट मानती है इसने गैर आईनी तौर पर असेंबली तोड़ी, सजा कोई नहीं दी। तो यहां पर ये चल रहा है ना भाई, और उससे ज्यादा क्या लाडलाइज्म हो, और ज्यादा क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हो कि आपके लीडर को सजा साबित हो जाती है कि सजा हो गई, लेकिन मतलब जुर्म साबित हो जाता है, सजा नहीं मिलती है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजकल बलूचिस्तान पे बड़ा दस्ते शफकत है, आसिफ जरदारी साहब बहुत दौरे भी करते हैं, सरफराज की और शफीक मेगल जैसे लोग अच्छे लगते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उसी बलूचिस्तान की मजलूम खवातीन इस्लामाबाद में जब मार्च करती हैं, उन पर तशद्दुद होता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी कुर्बानियां देने वाली पार्टी कोई मजम्मत नहीं करती। हमने की है, आपने मैंने खुद मेरी हैदराबाद में, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, मैंने उसमें, हम पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, जाती हैसियत में नहीं बैठे हुए, हमने कहा कि जी उसकी हमने मजम्मत भी की, और हम कहते हैं कि जी कि सबको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक हासिल है। लेडीज फर्स्ट। एक भाई, एक मिनट यार, हाँ बोले। एक तरफ इलेक्शन का माहौल बन गया, दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात एक वाक़या होता है जिसमें बम जो है वो मिलता है। आप नहीं समझते कि कहीं ऐसा माहौल ना बना दिया जाए कि इलेक्शन मुल्तवी की तरफ चला जाए? नहीं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की हर किस्म की किसी भी कोशिश को हिमायत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पूरी कोशिश चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वजह से ही इस तरह की हुई है कि आज इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहले साहब देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया मेरे भाई, खैर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी बेंच थी, मौजूद जज हजरात थे, लेकिन उस फैसले में हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके बारे में मैंने कहा, कुछ अल्फाजात की बुनियाद पर, कुछ बाकी चीज़ों में। आप बताओ, आप बताओ। आपने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आज़म को अभी तक जो है उसका इंसाफ नहीं मिल रहा। सर, आप पहले भी एक वज़ीर आज़म, उसके बाद जो शहीद हो गए, सर उनका भी आपको लगता नहीं है कि केसेस के बारे में आपको हर दूसरे या 6 या 5 सालों बाद वो याद आता है, आप लोग केस फाइल करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है, फिर आपको 5 साल बाद दोबारा जो है आपको वज़ीर आज़म याद आ जाता है उसी पार्टी का? मैं आप सवाल समझा भाई, आप सवाल में समझा। मेरा सवाल ये है कि सिंध में एक पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनने जा रहा है। अब इतलात की आ रही कि उनमें दरारें पड़ना शुरू हो गई है सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक। आज ही एमपीएम का एक बयान आया है कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में मुस्तफा कमाल फार्म भर रहे थे। अब वो उनका कहना है कि ये जो बातें हैं, अब हमने सीट पे एडजस्टमेंट नहीं किए। इसी तरह डीडीए भी जो है वो नून लीग के साथ खुश नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? उनकी मर्जी है, ये इत्तेहाद हमसे पूछ के नहीं बनाए, अगर ये इत्तेहाद खत्म होंगे तो हमसे पूछ के नहीं खत्म करेंगे। उनकी मर्जी है इत्तेहाद बनाएं या ना बनाएं, लेकिन मैंने एडवांस में कह दिया इंशाल्लाह ताला सिंध में 99.9% 99.9% फतेह जो है सीटें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल आप पहले दिन से फील्ड में उस पार्टी को क्या लगता है पार्टी ये जो घर की सिस्टम है वो जीत सकती है नहीं? 2018 के इलेक्शन को हम इलेक्शन मानते ही नहीं है। 2018 की सिलेक्शन थी, एक मसनूई इलेक्शन कराई गई जिसकी वजह से इमरान खान जैसे नाअहल और जाहिल शख्स इस मुल्क में थोपे गए। थैंक यू। मुल्क की तरक्की को मनफी सतह के ऊपर ले गया वो मुल्क